بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب کی باتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر اور تمام غیبی امور پر، غیبی باتوں پر ایمان لانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کو مشاہدے کے بغیر محض ان کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اور ان کی خبر کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں اور مادی تجربوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اس کی صفات عالیہ، اس کے رسول اور تقدیر پر ایمان لانا۔ سمجھ رہے؟ اب تک صرف اللہ پر ایمان لانے کی بات آپ سن رہے تھے، نہیں، اور رسول اللہ پر ایمان لانے کی بات سن رہے تھے۔ تو اللہ پر ایمان لانے میں صرف اللہ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ہے وہ سب بات بھی کس میں ہے؟ اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ سمجھ رہے؟ اب اس کو الگ الگ کر کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں بولے تو اس میں خالی اللہ نہیں ہوتے، اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء، اس کی کتابیں، آخرت، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ ایمان باللہ پر آتی ہیں۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے سمجھانے کے لیے پھر الگ الگ کر کے سمجھایا جاتا ہے کون سی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب وہ کون سی باتیں؟ سنتے جائیے۔ فرمایا قال اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ جب یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی اور کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھے، یقین رکھے۔ سمجھ رہے؟ سب بات۔ اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے، مال خرچ کرے، اور نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے اخلاق یہ بھی ہوں کہ وہ جب کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں۔ وہ تنگ دستی میں، بیماری میں، لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے، لوگ کس کس کو نیکی بولتے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اصل نیکی یہ ہے، سب سے پہلے ایمان اپنا درست کرے، سب سے پہلے اپنا جو ایمان، اپنی سوچ، اپنے تصور کو صحیح کرے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پر بھی ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، کتابوں پر بھی ایمان ہو، نبیوں پر بھی ایمان ہو۔ سمجھ رہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس میں یہ سب باتیں آ گئی۔ اس سے پہلے سن لیے تو خالی اللہ پر ایمان لانا، خالی اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان نہیں، کتابوں پر، تو وہ اللہ پر ایمان لانا صحیح نہیں ہوا۔ سمجھ رہے؟ شادی کے موقع پر بولتے میں تجھے قبول، تو مجھے قبول، ہے نا؟ لڑکی کو لڑکا قبول کرا تو ابھی بول سکتا ہے میں خالی لڑکی کو قبول کرا سو، اس کے فرمائش، اس کی ضرورت، اس کی خواہش، اس کی وہ سب مجھے معلوم نہیں، ایسا بولے تو کیا چلے گا؟ خالی قبول کرنے میں دیکھو اس کی پوری لائف اس کے لائف کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ نہیں، جو یہ کھائے گا وہ کھلائے گا، جو یہ پہنے گا وہ اسے پہنائے گا۔ اس کا مطلب پینٹ شرٹ نہ، مطلب جسم ہے یار کا، جو یہ کھائے گا، جہاں یہ رہے گا وہاں اس کو رکھے گا۔ نہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی نا، قبل تو، میں نے قبول کیا۔ اللہ پر ایمان لانا بولے تو یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، اس کا تقاضا بہت بڑا ہے۔ اسی کو قرآن میں کھول کر کے، حدیثوں میں کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، ایک حدیث دو حدیث سے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، نبی اللہ کے قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک کیا کرنا، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تب جا کر کے ہمارا پورا اسلام ہمیں سمجھ میں آئے. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی کسی آیت میں، کسی حدیث میں پوری باتوں کو سمو کر کے رکھ دیا جاتا ہے سمجھداروں کے لیے. جیسے دریا کو کوزے میں سمونا بولتے ہیں، دریا کو پورے دریا کو بولتے نا کبھی بات کیا آیا، اتنی بڑی بات کو آپ اتنے چھوٹے الفاظ میں سمجھا دیے. یہ ایک کمال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال اللہ نے دیا ہے. جوامع الکلم، لفظ اتنا چھوٹا رہتا ہے، جملہ اتنا چھوٹا رہتا ہے، لیکن پوری بات کو، پورے اسلام کو اس میں کیا کر دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ جیسے اب ایک حدیث ہے، نعمتانی مغبونانی کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کہتے دو نعمت ایسی ہیں جس میں لوگ اکثر بیشتر دھوکہ کھاتے ہیں. وہ ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے. صحت اور فرصت، اس دو نعمت کو لوگ کیا کر جاتے ہیں، لاس کر جاتے ہیں، کہ اس کی صحیح قدر نہیں کرتے، صحت کی بھی فرصت کی بھی. پھر جب صحت چلی جاتی ہے، فرصت ختم ہو جاتی ہے، بزی ہوتا ہے، تب پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، چاہے وہ کرتا تھا اچھا تھا، یہ کرتا تھا اچھا تھا. جب تک صحت تھی، فراغت تھی، آدمی کیا نہیں کرتا. تو صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اگر یہ دو چیز کو، یہ دو جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ دو نعمتوں میں اگر سامنے رکھ کر کے، اس حدیث کو رکھ کر کے آدمی کتنا کچھ پائے گا. وہ نہیں، لوگ مس یوز بہت کرتے ہیں نا، صحت کی بھی فرصت کی بھی. کیا بولتے، موبائل آیا تو بس سارا وقت اس میں چلے جاتا ہے، اور قرآن پڑھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، موبائل سامنے رکھے تو منٹ نہیں گھنٹہ کیسے جاتا ہے معلوم ہوتا ہے، گھنٹہ چلے جاتا ہے. اور قرآن ہاتھ میں پکڑے تو معلوم ہو جاتا ہے کتنا منٹ ہوا. وہ نہیں، فراغت. خیر میں کیا بول رہا تھا، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ اسے جوامع الکلم بولتے ہیں. الفاظ چھوٹے لیکن معنی اس میں بہت بڑا رہتا ہے، مطلب اس کا بہت بڑا رہتا ہے. خیر، وقال تعالی یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ ہم کو پیدا کرنے والے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. نعمتوں کو دینے والے اللہ ہیں. چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی، سر سے لے کر پیر تک نعمتیں کس کی ہم استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کی. یہ ایمان ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھ؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے، کیا ہو گیا تم لوگ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو یار. کھاتے کس کا کی، گاتے کس کا کی؟ اچھا لگتا ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. کیا شاگل؟ اللہ دیتے تو اللہ کی عبادت کرو یار. اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے بتوں کے سامنے، اپنے سے کم تر چیزوں کے سامنے جھکتے ہو. کیا ہو گیا تم لوگ؟ لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روزی دے رہا ہے. کیا مطلب؟ اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. وہ دینے والا ہے. اب کوئی دوسرا کون دینے والا آ گیا؟ کون ہے؟ اللہ پوچھتے، کوئی ہے خالق اللہ کے سوا؟ کوئی ہے کیا پیدا کرنا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. هل من خالق غیر اللہ؟ کوئی. وقال تعالی بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم. فرمایا آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں اللہ. سمجھ رہے؟ بغیر نمونے کے. آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا کوئی نمونہ اللہ کے سامنے نہیں تھا. زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا. ایسے ہر چیز، میں، آپ، جانور، نباتات، ذرات، کتنے سب چیزیں ہیں، اس کے نمونے نہیں تھے اللہ کے پاس. اللہ نے بغیر نمونے کے، اس کو بولتے بدی. خالق بولتے پیدا کرنا.
پیدا کرنے والا. بدی بولتے بغیر نمونے کے پیدا کر، سمجھ رہے، بغیر نمونے کے پیدا. فرمایا ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جب کہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کو جانتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایمان ہو کہ اللہ وہ ہیں کہ ان کی نہ بیوی ہے نہ ان کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد. سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا. ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے. سمجھ رہے؟ اب اس کو کس نے پیدا کیا یہ سوال نہیں کرنے کا. ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. اس کو کسی نے لم یلد ولم یولد، اور هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہی اول ہے. سمجھ رہے؟ ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا. اور کسی نے پوچھا بول اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نہیں، تو انہیں الٹا گنتی کرو بول کو بولا 9، اس کے بعد 8، 8 کے بعد 7، 7 کے بعد 6، 6 اس سے پہلے 5، اس سے پہلے 4، اس سے پہلے 3، اس سے پہلے 2، اس سے پہلے 1، اس سے پہلے کیا بھی ہے کیا؟ نہیں. پھر تو اللہ سے پہلے بھی کوئی هو الاول، وہی اول ہے. انڈرسٹینڈ؟ یہ موٹے انداز میں سمجھانے کے لیے. وقال تعالی افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. جتنی عقل ہے اتنا ہی زیادہ سوچنا، اس سے زیادہ سوچنے کے چکر میں نہیں جانا. آدمی اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ سوچنے کے لیے جاتا ہے. ارے رگا پھٹ جائیں گے جی، وہ رگا نہیں پھٹے تو بھی روحانی رگا ہے نا، پھٹ کر کے ختم ہو جائے گا. بعد میں تم ایمان پرچ نہیں رہو گے. اتنی چھوٹی عقل ہے، بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے. ارے جتنا سوچنا اتنا ہی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے صفات پر غور کرو، اس کی ذات میں غور کرنے مت جاؤ. سمجھ رہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کو جو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر زمین آسمان کے درمیان میں بہت ساری چیزیں، اس میں غور کرو تو کون ملے گا تمہارے کو؟ پیدا کرنے والا تمہارے کو ملے. اسی کو علماء نے کہا دیکھو تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی ذات میں غور مت کرو، اللہ کے مخلوقات میں غور کرو. اللہ کی مخلوقات میں غور کریں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ کی ذات میں زیادہ غور کرو گے تو پھر آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ مرتد بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی ذات میں غور کرنا کیا ہے؟ یہی اللہ سے پہلے کون، اللہ کو کون پیدا کرا ہے، اس طرح کی بات ہے. یہاں آ کر شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے چوکنا ہو جائے. اب اپنے جیسا بولے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اس کو معلوم ہے اللہ کون ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ تکبر کیا ہے، چیلنج کیا اللہ تعالیٰ سے. تب جا کر وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. اور اللہ نے اسے تکبر کے نتیجے میں، ورنہ ہم سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ شیطان اچھی طرح جانتا اللہ کون ہے. ایک تکبر کی وجہ سے دیکھو آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کرو تو تب بھی نہیں تھے سارے گناہ معاف کرو تب بھی وہ کیا نہیں کرے گا. اتنا ہٹ، سمجھ رہے؟ ایسی صفت ہے ابلیس کی. خیر، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا تو یہ بتاؤ جو مٹی تم، معاف کرنا، جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ یہ سورہ واقعہ جو روزانہ اللہ تعالیٰ ہم کو پڑھنے کی توفیق دے. ہمارے نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے روزانہ مغرب بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لو. تو سورہ واقعہ میں افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. جو منی سمجھ رہے کیا بولنے کا؟ اس کو ہمیں منی بولتے. نطفہ، قطرہ، مرد جو عورت کے رحم میں ڈالتا ہے، فرمایا اس سے نہ بچہ ہوتا ہے، بتاؤ اس سے تم انسان پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تو کتنی بڑی قدرت ہے ایک ڈراپ سے ایک خوبصورت بچہ پیدا کرنا ہے، خوبصورت انسان پیدا کرنا. کیا معمولی بات ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں اب بتاؤ نا تم پیدا کرتے یا ہم پیدا کرنے والے؟ اللہ پیدا کرنے والے.
اگر انسان بولتا نہیں میں پیدا کرنے والا، تو پھر سب کے منی میں کیا ہونا چاہیے؟ پیدا کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ کتنے کے لوگ ڈالتے منی لیکن ہے نا بچے نہیں بول کر پریشان ہوتے ہیں۔ ارے بچے دینا، بچے کرنا، اس منی کو، اس قطرے کو، اس ڈراپ کو خوبصورت بچے میں بدلنا، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، باقی کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی آپ بولیں گے نہیں چائنا میں وہاں گھر انسان بنائے، جاپان میں وہاں یہ بنائے وہ بنائے کہاں یہ نطفے سے بچہ بننے کا جو مرحلہ ہے، کہاں وہ آرٹیفیشل بنا کر کے لوگ نہیں، یہ جو مرحلہ ہے کسی نے ایسا بنایا ہے؟ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر ایک ڈراپ وہ جا کر کے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ منی کا قطرہ، اس کے بعد میں وہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی کا ڈھانچہ، پھر اس کے اوپر چمڑا چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو ایک باڈی کی شکل دی جاتی ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، 4 مہینہ ہوتے، پھر اس کے بعد وہ اللہ اکبر غذا حاصل کرتا ہے ماں کے پیٹ سے، زندہ سلامت رہتا ہے 5 مہینہ، کبھی کبھی تو 2 سال تک بھی بچہ رہ جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایسے بھی واقع آتا ہے 2 سال تک ماں کے پیٹ میں ہی، پھر اس کے بعد وہ باہر، زیادہ تر 9 مہینہ 10 دن، اس کے بعد اس کو باہر آنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ہے کوئی؟ فرمایا ہے کوئی؟ افرائیتم ما تمنون، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جتنا ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اتنا اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اتنی اللہ کی محبت، اللہ کی قدرت، اس کی عظمت ہمارے دل اور دماغ پر چھا جائے گی، پھر اللہ کی عبادت کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب پہچانتا ہی نہیں اللہ کو، تو پھر وہ اللہ کی کیا عبادت کرے گا، کیا خاک کرے گا؟ نہیں۔ ارے کسی کی پہچان ہو تبھی نا وہ اس کے سامنے ڈرتا بھی ہے اور اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ ابھی سمجھو عباس بھائی آدمی صادق، اگر پتہ چل جائے انہوں بہت بڑے انسپیکٹر ہوا، کیا عزت کریں گے ہمیں؟ نہیں، انسپیکٹر، ایس آئی، ڈی سی ایسا بولتے، پہچان ہو گئی۔ جب پہچان نہیں ہوتی تو آدمی کو نہیں۔ ایک بات بولنے کا، اگر کوئی ڈی سی، ایس پی، ہم جانتے نہیں اس کو، یہاں آ کر کے سول ڈریس میں آ کر بیٹھ گیا، جانتے ہیں، جیسے آپ بتا دیے کون معلوم، تو پھر میرا باڈی لینگویج کیسا ہوگا، پھر میرا بولنے کا انداز کیسا ہو جائے گا، پورا چینج ہو جائے گا کہ نہیں؟ پھر جب تک آدمی کو پہچان نہیں ہوتی، آدمی اس کی عزت نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، اس کا کچھ نہیں کرتا۔ پہچان ہو جاتی ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے قرآن کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بھی غور فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی ذات و صفات پر سچے دل سے ایمان لانے اور اللہ کی عظمت دل اور دماغ پر رکھ کر اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔